الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پڑھ لیجیے. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم علماء اکرام، حفاظ اعظام، ملک و ملت کے پیارے نوجوانوں، شمع رسالت کے پروانوں، عزیز بچوں، محبوب کبریا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ آپ حضرات کے سامنے مسلسل کئی جمعوں سے پیش کی جا رہی ہے. آج اس عنوان سے ہٹ کر چند باتیں آپ حضرات سے عرض کرنی ہیں، پھر انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے سیرت پاک کا وہ عظیم موضوع آپ حضرات کے سامنے عرض کیا جائے گا. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں آج 1 اپریل ہے. دن اور تاریخیں اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی غلط نہیں ہوتی، کوئی منحوس نہیں ہوتی. جس ذات بابرکت نے سال کو بنایا اسی نے مہینے کو بنایا، اسی نے ہفتے کو بنایا، اسی نے دن کو بنایا، اسی نے راتوں کو بنائی، اور دن اور رات کی ایک ایک ساتھ اسی اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے. یہ تو ہمارا اور آپ کا اور دنیا کے ان انسانوں کے عقیدے کی کمزوری ہے
ایمان کی کمزوری ہے، کسی دن کو منحوس کہتے ہیں یا کسی لمحے کو منحوس کہتے ہیں۔ نہ تو کسی دن کو ہم نے بنایا، آپ نے بنایا، نہ کسی رات کو ہم نے اور آپ نے بنایا، نہ کسی سال یا کسی مہینے کو ہم نے یا آپ نے بنایا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ پاک کی مخلوق ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی۔ اور اللہ اپنے بندے کے لیے کوئی غلط چیزیں نہیں بناتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے ہم کو دشمنی تھوڑی ہے، یا اللہ کی ذات کو ہماری ذات سے کوئی دشمنی تھوڑی ہے۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے جتنی چیزیں بنائیں، چاہے ہمیں وہ چیز بیکار لگتی ہو، حالانکہ وہ بیکار نہیں ہے، بلکہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے اس انسان کے فائدے کے لیے بنایا، اور ہر چیز کا فائدہ اس کے وقت پہ ہمیں نظر آتا ہے۔ ایک آدمی بیت الخلاء میں بیٹھا ہوا، اچانک اس کے سامنے سے پیخانے کے چند کیڑے گزرنے لگے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ بھائی، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے جتنی چیزیں بنائی سب تمہارے فائدے کے لیے بنائی، لیکن یہ کیڑا ہمیں کیا فائدہ پہنچا رہا ہے؟ یہ تو بیکار نظر آ رہا ہے۔ کچھ دنوں کے لمحے گزرے، کچھ دن گزر گئے، سفر میں جاتے ہوئے اس آدمی پر فاقے کی نوبت آ گئی۔ جب کوئی شک انسان کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے، اللہ پاک کو اس شک کا جواب دینا ہوتا ہے، تو کوئی ایسا موقع، کوئی ایسا ذریعہ پیدا کر دیتا ہے جو اس کو جواب مل جاتا ہو۔ جنگل کے اندر ویرانے میں اس آدمی پہ جتنے توشے تھے سب ختم ہو گئے۔ اب کھانے کی اسے ضرورت پڑی، پانی کی ضرورت پڑی، کوئی چیز اس آدمی کو پورے جنگل میں نظر نہ آئی۔ ایک جگہ دیکھا کہ وہی کیڑا جس کو اس آدمی نے یہ کہا تھا کہ یہ ہمارے کس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا، دیکھا کہ اسی کیڑے کا ایک جھنڈ ایک جگہ بیٹھا ہے۔ بالآخر بھوک نے اتنا ستایا، اتنا مجبور کیا کہ اس کیڑے کو اٹھا کر کھانے پہ مجبور ہو گیا۔ کھانے کے بعد اسے محسوس ہوا کہ واقعی میں اللہ تیری ذات بے نیاز ہے، کسی چیز کو تو نے بغیر ضرورت کے پیدا کیا ہی نہیں۔ اور یہ لیٹرین کا جو حوض آپ لوگ بناتے ہیں نا، ہم لوگ، اگر اس حوض کے اندر یہ کیڑا پیدا نہ ہو تو پھر مہینے کے اندر پورا حوض فل ہو جائے گا۔ اس کیڑے کا کام یہ ہے کہ غلاظت کو پانی بنا دیتا ہے وہ، اور پانی نالی کے ذریعے بہہ جاتا ہے تو کئی کئی سال تک ٹینک بھرتا نہیں۔ مالک کائنات نے جن جن چیزوں کو انسان کے لیے پیدا کیا، کوئی چیز بغیر فائدے کے پیدا نہیں کی۔ ہاں البتہ ہم لوگ اسے گناہوں کا ذریعہ بنا کر، ہم لوگ اس کا غلط استعمال کر کے اسے غلط بنا دیا کرتے ہیں۔ آج یہ 1 اپریل کا جو معاملہ ہے، اس تاریخ کو یہودیوں نے، نصارہ نے، انگریزوں نے، کافروں نے مستقل طور پر 2 چیز کا مجموعہ بنا کر رکھ دیا، ایک تو جھوٹ اور دوسرا دھوکہ، جسے اپریل پھول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی کے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہے آپ سے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی فرمایا کہ اللہ کو ایک ماننے والے، اے میرے نبی کی رسالت کو تسلیم کرنے والوں،
اللہ کی کتاب کو کتاب ماننے والوں، موت کا یقین رکھنے والے، قیامت کا یقین رکھنے والوں، قبر اور حشر کو ماننے والے، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، پھر سے مانو۔ آپ جانتے ہیں نا کہ قرآن کریم کا سب سے پہلا مخاطب کون ہے؟ امام الانبیاء، محبوب کبریا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد صحابہ اکرام۔ اب اللہ کہتے ہیں ایمان والے ایمان لاؤ۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ ایمان والے سے ایمان کا مطالبہ کیا معنی رکھتا ہے؟ پاکیزہ جماعت سے پاکیزگی کا مطالبہ سمجھ میں نہیں آتا، مقدس جماعت سے تقدس کا مطالبہ سمجھ میں نہیں آتا، با عظمت جماعت سے تعظیم کا مطالبہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ پاک یہ صحابہ اکرام ہیں وہ کہ جن سے ایمان میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں، پھر آپ ان سے کہتے ہیں کہ ایمان لاؤ۔ یا ایھا الذین آمنو آمنو، صحابہ ہو تو مومن لیکن پھر ایمان لاؤ، مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کیا حضرت بلال کے ایمان میں اللہ کو کوئی شک تھا؟ حضرت عمار ابن یاسر کے ایمان میں اللہ کو کوئی شک تھا؟ حضرت سلمان فارسی کے ایمان میں اللہ کو کوئی شک تھا؟ سیدنا صدیق اکبر کے ایمان میں کسی کو کوئی شک ہو سکتا ہے؟ فاروق اعظم کے ایمان میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے؟ داماد رسول کے ایمان میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے؟ عثمان ذی النورین کے ایمان میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے؟ صہیب رومی کے ایمان میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے؟ ابو ہریرہ کے ایمان میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے؟ جب ایمان میں کوئی شک نہیں، پھر ایمان لاؤ کا کیا مطلب؟ ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے ایمان یہ ہے کہ اللہ میاں تیری ذات ایک، تیری صفات ایک۔ ایمان یہ ہے اللہ احد، اللہ میاں ایک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ تو کسی کا باپ نہ تو کسی کا بیٹا، قیامت کا مالک تو۔ ایمان یہ ہے زندگی دینے والا تو، موت دینے والا تو، رزق دینے والا تو، بیماری کا دینے والا تو، شفا دینے والا تو۔ فرمایا ایمان یہ ہے اچھی بری سب چیزیں تیری ذات سے ہوتی ہیں، فرمایا ایمان اسے کہتے ہیں۔ اور آگے فرمایا میرے بندو ایمان الگ چیز ہے، ایمان لائے مومن بن گئے، مگر سن لو اسلام الگ چیز ہے، جب تک اسلام نہ ہوا ایمان کارگر نہ ہوگا۔ ایمان اسے کہتے ہیں اللہ میاں سب کچھ تو، تیرے سوا کچھ بھی نہیں، تیری اجازت کے بغیر نہ ہوا چلتی ہے، تیرے اجازت کے بغیر نہ چاقو میں قوت آتی ہے، تیری اجازت کے بغیر نہ آگ میں جلانے کی طاقت ہوتی ہے، تیری اجازت کے بغیر سمندر میں ڈبانے کی طاقت نہیں، تیری اجازت کے بغیر زلزلہ میں عمارت کو گرانے کی طاقت نہیں۔ فرمایا ایمان تو یہ ہے کہ اللہ میاں سب کچھ آپ ہے، لیکن اسلام ایمان سے بالکل الگ ہٹ کر ایک چیز کا نام ہے۔ فرمایا کہ ایمان کہتے ہیں کسی چیز کو ماننے کا، اور اسلام کہتے ہیں اس پر عمل کرنے کا۔ ایمان کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے،
اور اسلام کہتے ہیں کہ پورے پر عمل کرنا ہے. ایمان کہتا ہے کہ نماز فرض ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، لیکن اسلام یہ ہے کہ اس کی پابندی کی جائے. ایمان یہ ہے کہ جھوٹ بولنا منافقوں کا کام ہے، اور اسلام یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولا جائے. ایمان یہ ہے کہ پردہ کرنا واجب، اور اسلام یہ ہے کہ پردہ کیا جائے. ایمان یہ ہے کہ روزہ فرض، اور اسلام یہ ہے کہ روزہ رکھا جائے. ایمان یہ ہے کہ حرام حرام ہے، اور اسلام یہ ہے کہ حرام سے بچا جائے. ایمان یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اور اسلام یہ ہے کہ اس پر عمل کر کے دکھایا جائے. یہ نہیں کہ ہر چیز کا مالک تو اللہ کو مانو مگر جھولی 50 دروازے پر پھراتے رہو. یہ اسلام نہیں ہے. فرمایا اور سمیہ کا ایمان دیکھو. سمیہ نے کہا مالک تو، خالق تو. اللہ میاں تیرے سوا میرا کوئی نہیں، اور تیرے نبی کے علاوہ میں کسی کی دیوانی نہیں. فرمایا سمیہ یہ تو تیرا ایمان ہے، ذرا اسلام تو لا کر بتا، ذرا اسلام تو اپنے بدن پہ ظاہر کر کے دکھا. فرمایا اللہ میاں آزما لے، جب تیرا دل چاہے میرا امتحان لے لے. میں ایمان والی بھی ہوں، میں اسلام والی بھی ہوں. نہ ایمان کمزور ہے نہ میرا اسلام کمزور ہے. سامنے سے آ رہی ہے اسلام، دیکھو کسے کہتے ہیں. فرمایا اسلام تو یہ ہے کہ اللہ میاں جان مانگے تو جان دے دو، مال مانگے تو مال دے دو، اولاد مانگے تو اولاد دے دو. ملک کو چھوڑنے کے لیے کہہ دے، اپنا ملک چھوڑ کر نکل جاؤ، اور بدن پہ ایک جوڑا کپڑا ہو اور پوری دولت کو صہیب رومی کی طرح چھوڑو. یہ نہیں کہ کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے، محمد عربی میرا آخری پیغمبر ہے، اور میرے نبی کو کوئی سامنے کھڑا ہو کر گالی دے، اگر برداشت کر کے نکل آئے. فرمایا رب کعبہ کی قسم یہ اسلام نہیں. اسلام تو یہ تھا کہ جو زبان میرے نبی کی عظمت اور اس کی شان کے خلاف چلے میری زندگی میں، یا تو وہ 4 انگل کی گندی زبان رہے گی یا میری جان رہے گی. اسے اسلام کہتے ہیں. آپ نے دیکھا گالی سن کر کے آ گئے، پیغمبر اسلام کو کسی نے گالی دے دیا، تم سن کر آ گئے. ایمان تو تھا مگر اسلام نہیں تھا. اب اللہ پاک کے یہاں تمہاری درگت بنائی جائے. میرے نبی کو گالی اور تم سن لیے. کیا پتا چلا؟ ایمان اور چیز ہے، اسلام اور چیز ہے. آج ہم مومن بنتے ہیں مگر مسلم نہیں. مومن تو ہیں مگر اسلام آج ہمارے اندر موجود نہیں. یہی وجہ ہے کہ میں اسلام کی تمام قید اور اس کی تمام صعوبتوں سے اور اس کی تمام بندھن سے ہم آج گلیوں میں انجان بن کر کے پھر رہے ہیں، دندناتے پھرتے ہیں. فرمایا کہ سمیہ کا ایمان، سمیہ کا اسلام دیکھو، چاروں طرف مشرک کھڑے ہیں. سامنے سے سمیہ آ رہی ہے، ذات کی عورت ہے، بوڑھی اماں.
ابو جہل سامنے آ گیا اور کہنے لگا سمیہ دو میں سے ایک کام کرنا ہے، یا تو محمد کی ہو جا یا میری ہو جا، اگر محمد کی ہوگی تو تیرے بدن کے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، تجھے زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ سمیہ کہنے لگی او ستمگر تجھ سے امید کرم ہوگی جسے ہوگی، ستمگر تجھ سے امید کرم ہوگی جسے ہوگی، ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ تو ظالم کہاں تک ہے۔ او ابو جہل آج تجھے پتا چل جائے گا کہ تیرے کفر میں زیادہ طاقت ہے یا میرے ایمان میں زیادہ طاقت ہے، تیرے شرک میں زیادہ طاقت ہے یا میرے اسلام میں زیادہ طاقت ہے۔ کہنے لگی ابو جہل میرے بدن کے ٹکڑے تو کر سکتے ہو، میری کلیجی بھون کر کھا سکتے ہو، میرے جگر کے قیمے تو بنا سکتے ہو، لیکن ابو جہل میرے بدن کے خون کے قطرے قطرے میں اسلام جو بھر گیا اسے کیسے نکالو گے؟ کہنے لگی ابو جہل آزما لے سمیہ کا اسلام کیسا ہے، بدن سے خون کا ہر قطرہ جو زمین پہ گرے گا پہلے نبی کا کلمہ پڑے گا۔ فرمایا کہ سمیہ کی زبان کلمہ کیا پڑے گی؟ وہ ابو جہل سمیہ کے رگ کے خون کا ایک ایک قطرہ مسلمان ہے۔ آج مسلمانوں اس دل کے اندر کنجریوں کی محبت رکھنے والوں، تمہارے دل میں ایمان اور اسلام ہے کہاں؟ نہ تو تمہاری زبان ایمان والے کی، نہ تمہارے کان اسلام والوں کے، نہ تمہارا دل ایمان والے کا، نہ تمہارے ہاتھ اسلام والوں کے، نہ تمہاری آنکھیں اسلام کی تائید کرتی ہیں، نہ تمہارا چلنا اسلام کی تائید کرتی ہیں۔ جسے دیکھو اسلام کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی غالباً حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل کالے صحابی تھے اور جوانی کی عمر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوان آدمی ہوں اور کوئی اپنی لڑکی مجھے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، شادی کا انتظام کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑے باپ کے گھر جو اپنے قبیلے کا سردار تھا اور ایک لوٹی بیٹی فاطمہ تھی، نہایت حسین نہایت خوبصورت باپ کی ایک لوٹی لگتے جگر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کو خط لکھا کہ میں محمد تمہاری بیٹی کا نکاح اس صحابی سے کرنا چاہتا ہوں، اور فرمایا اس صحابی سے کہ اس خط کو لے جا کر اس چودھری صاحب کو دے دو، اس ایمان والے کو دے دو۔ جب وہ صحابی لے کر گئے تو بابا نے خط کو دیکھا، مہمان کی آمد کی خبر سن کر بیٹی کھڑکی میں آ کر کھڑی ہو گئی، پردے کے پیچھے دیکھے کون مہمان آیا ہے۔ بابا نے خط کو پڑھا، خط پڑھنے کے بعد کہا کہ اپنی صورت آئینے میں دیکھے ہو جو میری بیٹی سے رشتے کے لیے آ گئے؟ جاؤ یہاں سے۔ ابھی وہ تھوڑا آگے نکلا، بیٹی نکل کر کہنے لگی بابا
اس زمین پر رب ذوالجلال کی قسم کھا کر کہتے ہو تمہاری بیٹی سے زیادہ قسمت والی بیٹی کوئی نہیں. ارے کسی کا رشتہ اس کا باپ لگائے گا، کسی کا رشتہ اس کی ماں لگائے گی، کسی کا رشتہ اس کا دادا لگائے گا، کسی کا رشتہ اس کا چچا لگائے گا، اور کسی کا رشتہ اس کا دوست لگائے گا. او ابا جان کتنی قسمت والی میں ہوں کہ میرا رشتہ کائنات کا شہنشاہ لگا رہا ہے. فرمایا ابو جان آنے والے کی صورت تو دیکھ لیے، آنے والے کو تو دیکھا، مگر بھیجنے والے پہ نظر کیوں نہ گئی؟ فرمایا میرا بابا بھیجنے والا وہ ہے جس کے مشورہ کو، جس کی رائے کو، جس کی بات کو عرش کا مالک بھی کبھی ٹھکراتا نہیں. فرمایا ابو جان میں کتنی نصیب والی ہوں، میں کتنے مقدر والی ہوں کہ 1,24,000 نبیوں کا سردار میرا دولہا ڈھونڈے. جس کے دروازے پر جبرائیل پہرا دے، جس کے چادر کی قسم اللہ کھائے، جس کے بستر قرآن کریم کی آیات بن جائے، اور جس کی صورت کی قسم اللہ کھائے، جس کے زلف سیاہ کی قسم اللہ کھائے، تمہاری بیٹی کا رشتہ اس نے بھیجا. میرے ابا آنے والے کو کیوں دیکھتے ہو؟ ارے خط کس نے لکھ کر بھیجا اسے کیوں نہ دیکھا؟ بھاگ کر گئی اور کہنے لگی بابا رب کبریائی کی قسم میری شادی، میرا نکاح اس صحابی کے علاوہ کسی اور سے نہ ہوگی. مجھے رشتہ پسند آ گیا. اسے ایمان کے ساتھ اسلام کہتے ہیں. بیٹی نے ایمان تو پہلے ہی تھا بیٹی کے اندر، لیکن اب اس نے عشق محبت کا مظاہرہ کر کے اپنے اسلام کو ظاہر کر دیا کہ میں اگر محمد عربی کو اپنا نبی سمجھتے ہوں تو اس کی بات کو مانتی ہوں. یہ اسلام ہے. یہ نہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر اور ساری دنیا کے نعرے لگاؤ اور بوتل مار کر پڑے رہو، یہ اسلام ہے. نبی کے نام پر لڑائیاں کر لیتے ہو مگر نبی کی سنت سے کوئی واسطہ نہیں، یہ اسلام ہے. یہ ٹی وی تمہارے گھر میں چلے، بیوی تمہاری روڈ پر چلے، قرآن کریم تمہارے گھر میں کبھی نہ کھولا جائے، نماز نہ بیٹی پڑھے، نہ اماں پڑھے، نہ بابا پڑھے، اور یہ اسلام والے کہلاتے ہو، تم مسلمان کہلاؤ گے. یہودیوں کے جوتیاں چاٹنے والے، نصارا کا لباس پہننے والے اور عیسائیوں کے طرز زندگی کو اپنانے والے اسلام نہیں ہو سکتا. ایمان اور ہے اور اسلام اور ہے. اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کو کہے ابا ہم آپ کو ابا جانتے ہیں، آپ میرے باپ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ آپ میرے کھانے کا انتظام کرتے ہو، پینے کا انتظام کرتے ہو، میری تعلیم کا انتظام کرتے ہو، میرے سونے کے لیے بستر کا انتظام کرتے ہو، کھلونا بازار سے لاتے ہو، مٹھائیاں لاتے ہو، آپ میرے ابا ہو. اور تھوڑی دیر کے بعد باپ نے کہا بیٹے پوری مارکیٹنگ کر کے آیا ہوں، پاؤں میں بڑا درد ہو رہا ہے، تھوڑا دبا دے. تو کہتا نہیں یہ کام تو مجھ سے نہیں ہو سکتا. کیا کہتا ہے؟ یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا. آپ انصاف کیجئے، دل پہ ہاتھ رکھو. کوئی آدمی اس بیٹے کو باپ کا نمک حلال بیٹا کہے گا یا نمک حرام بیٹا؟ ہر آدمی کہے گا بڑا بے وفا بیٹا ہے، باپ کی دولت سے فائدہ اٹھاتا ہے مگر باپ کی باتیں نہیں مانتا. تو جب ایک بیٹا اپنے باپ کی نافرمانی کی وجہ کر
نافرمان بیٹا کہلاتا ہے۔ اللہ کی ساری نعمت سے تم فائدہ اٹھا کر اگر اللہ کی غلامی نہ کرو تو تم سے بڑی نافرمان امت اور کون ہو سکتی؟ اللہ میاں آسمان تیرا میں اس کے نیچے ٹھیک ہے، اللہ میاں زمین تیری میں چلتا ہوں ٹھیک ہے، اللہ میاں پانی تیرا میں پیتا ہوں ٹھیک ہے، اللہ میاں تندرستی تو نے دیا ٹھیک ہے، آنکھوں میں روشنی تو نے دی ٹھیک ہے، زبان میں بولنے کی طاقت تو نے دیا ٹھیک ہے، پاؤں میں چلنے کی قوت تو نے دی ٹھیک ہے، ہاتھ میں حرکت طاقت تو نے دیا ٹھیک ہے، کان میں سننے کی صلاحیت تو نے دے رکھی ہے ٹھیک ہے، مگر اللہ میاں کہتے ہیں اب اس سر کو 5 وقت جھکایا کر، فرمایا نہیں، اللہ میاں سر تیرا، دماغ تیرا، پیشانی تیری، زبان تیری۔ اب اللہ میاں کہتا اس زبان سے تھوڑا قرآن پڑھ لیا کر، ہم کہتے ہیں اللہ میاں وقت نہیں، اللہ میاں تو نے دکان عطا فرمائی، مال عطا فرمایا، رزق تو نے دیا، فرمایا چل، اللہ اکبر، اذان کی آواز آئی، جب تو کہتا ہے دکان میری، مال میرا، صحت میری، تندرستی میری، تو چل نماز کے لیے چل، کہتا ہے یہ نہ ہوگا۔ اللہ میاں پاؤں تو نے دیا، چلنے کی طاقت تو نے دی، فرمایا مسجد کو چل، کہتا ہے شراب خانے سے فرصت نہیں۔ یہ وفادار ہے؟ باپ کی ایک نافرمانی کر کے بیٹا نمک حرام ہو گیا، اللہ میاں کی زندگی بھر نمک حرامی کرتے رہو، نافرمانی کرتے رہو، مگر ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں آتا۔ فرمایا پیاری پیاری زبان عطا فرمائی، اگر اس کی قیمت کا پتہ کرنا ہو کسی گونگے کے پاس چلا جا اور گونگے سے پوچھ زبان کیا ہے، اور 2 آنکھ کی قیمت سمجھ میں نہیں آتی، کسی اندھے کے پاس جا کر پوچھ آنکھ کیا ہے، مگر کبھی قرآن کریم کو ان آنکھوں سے دیکھنے کی توفیق نہ ہوئی، ان زبانوں سے کبھی اللہ میاں کا نام لینے کی توفیق نہ ہوئی۔ کان میں نے دیے، تجھے بہرا نہ بنایا، مگر ان کانوں سے کنجریوں کے گانے سنتا ہے، بازار کے عورتوں کی گالیاں سنتا ہے، اللہ کے بندے کبھی اذان بھی سنا کر۔ اللہ سب کچھ آپ نے دیا، یہ مانتا ہوں، اسے ایمان کہتے ہیں، مگر آپ کا احسان ہم کیسے چکا دیں؟ اس فکر میں جب آدمی لگتا ہے، اسے اسلام کہتے ہیں۔ ماننا ایمان اور کرنا اسلام۔ مان گئے اللہ سب کچھ تیرا، اب تو جو کہے گا وہ کریں گے، فرمایا اب تو بنے گا مسلمان۔ اللہ میاں فرماتے ہیں فلما اسلما، پھر جب دونوں مسلمان ہو گئے، فلما اسلما وتلہ للجبین، فرمایا سیدنا ابراہیم بھی مسلمان ہو گئے، حضرت اسماعیل بھی مسلمان ہو گئے، باپ بیٹا دونوں جب مسلمان بن گئے۔ کیا پہلے مسلمان نہیں تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام پہلے مسلمان نہیں تھے کیا؟ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں
کہ فلما اسلما، پھر جب دونوں عمل کے لیے تیار ہو گئے. مسلمان ہونے کا مطلب پہلے تو ایمان تھا کہ اللہ میاں آپ نے مجھے خواب میں دکھایا، مجھے یقین ہے کہ مجھے بیٹا کی قربانی کرنی ہے، لیکن جب کرنے کے لیے تیار ہو گئے تب اللہ کہتے ہیں کہ جب دونوں اسلام لے آئے، یعنی ایمان کے بعد جب عمل کے لیے تیار ہو گئے، پتہ یہ چلا ایمان اور ہے اور اسلام اور ہے، اور دونوں کے بغیر کام نہیں چلنے والا. خالی ایمان ہو اسلام نہ ہو تو بھی کام نہیں چلے گا. اللہ میاں نماز کو مانتا ہوں، ایمان ہے، پڑھیں گے یہ اسلام ہے. خالی زندگی بھر کوئی مانتا رہے مگر نماز نہ پڑھے تو کام چلے گا؟ اللہ میاں زنا کرنا حرام ہے، یہ تو مانتا ہوں، اسے ایمان کہتے ہیں، لیکن زندگی بھر زنا کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے یہاں تک کہ موت آ جائے تو کام بنے گا؟ زنا سے رکنا یہ اسلام ہے. تو ایمان کہتے ہیں یقین کو اور اسلام کہتے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کو، اور دونوں کا رشتہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے مگر اللہ کو ایک نہیں مانتا، اس کی نماز قبول نہیں، حالانکہ اسلام ہے لیکن ایمان نہیں. ایک کافر اگر زندگی بھر بھوکا رہے تو اس کا روزہ ہوگا؟ وہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو مانتا نہیں، ایمان نہیں. تو دونوں کا رشتہ ایک دوسرے سے بالکل جڑا ہوا ہے. ایمان کے لیے اسلام ضروری، اسلام کے لیے ایمان ضروری. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم ایمان والے تو ہیں مگر اب ہمیں اسلام لانا ہے. اور بڑی گندی خبر، بہت ہی بری خبر سننے کو ملا ہے کہ اب مسلمان عورتیں بھی دیول کو جانے لگی ہیں، مندر کو جانے لگی ہیں. تو ان کا تو ایمان بھی گیا، ایمان بھی نہیں اور اسلام بھی نہیں. اچھا، جو عورتیں دیول کو جاتی ہیں، مندر کو جاتی ہیں، میں پوچھتا ہوں کیا ان کے شوہر زندہ نہیں؟ اگر شوہر زندہ ہے اور پھر ان کی بیوی کسی پنڈت کی جوتی سیدھا کرے جا کر، پنڈت کی جوتیوں پہ جا کر اپنے سر کو رکھے، تو پھر میں کہتا ہوں کہ ایسے مردوں سے بغیر مرد کا رہنا بہتر ہے جو اپنی بیوی کو کنٹرول نہ کر سکے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے ابو جہل کہنے لگا، او سمیہ، جان پیاری ہے یا ایمان پیارا ہے؟ سمیہ کہنے لگی جان تو پھر ملے گی، ایمان ایک مرتبہ چلا جائے موت تک نہ ملے گا. ابو جہل کہنے لگا سمیہ ایک اللہ کو مانے گی یا میرے 360 بتوں کو مانے گی؟ اور کہنے لگی سمیہ نہیں نہیں، اللہ کے سوا کسی کو ماننے والی نہیں. کہا کہ سزا معلوم ہے؟ کہا کہ ہاں ہاں میرے جان کے قیمے بنا دے گا، اور کیا کرے گا؟ اللہ اکبر. ایک اماں اگر پیدا ہو جائے نا تو زمین کے حالات بدل جائے. ایسے ایمان کی مضبوط اماں ایک جنم لے لے بس. کہنے لگا ابو جہل کہ سمیہ سزا کا پتہ ہے؟ کہا ہاں ہاں پتہ ہے. کہا کہ جان کے ٹکڑے کر دے گا، جان کے قیمے بنا دے گا؟ کہا کہ ہاں. کہا سمیہ کہ یہ تو منظور ہے مگر ایمان چلا جائے یہ منظور نہیں. اور ایمان جائے تو کیسے؟ سمیہ کے رگ رگ میں ایمان کی خوشبو بھری. اندازہ لگاؤ مسلمانوں، حضرت سمیہ کے دونوں پاؤں میں رسی باندھی گئی اور 2 اونٹ کو سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا. دونوں اونٹ کے گردن میں دونوں رسی کو باندھا گیا. ایک اونٹ کو اس طرف ہکالا گیا اور دوسرے اونٹ کو اس طرف ہکالا گیا. رب ذوالجلال کی قسم سمیہ تیرے ایمان کی استقامت پہ قربان جاؤں کہ ویسے ایمان اگر آج پوری دنیا پہ بانٹ دیا جاتا پھر بھی ایمان اور اسلام سلامت رہ جاتا.
کہ سمیہ موت کو اپنے سامنے دیکھ تو رہی تھی مگر ابو جہل کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں. سمیہ نے کہا کہ ابو جہل کر دے دو ٹکڑے مگر یہ پیشانی اللہ کے سوا کسی غیر کے سامنے جھکنے والی نہیں. دونوں اونٹ کو ظالم نے دو طرف ہکالا ہے. سمیہ کے بیچ سے دو ٹکڑے تو خدا کی قسم بدن کے ہو گئے. جب یہاں تک جان آ گئی چڑتا ہوا جب پورا بدن سینے تک آیا کہا کہ سمیہ اب بھی اپنے حالات کو بدل دے. فرمایا کہ ابھی تو آدھی جان باقی ہے جب پوری بھی نکل جائے گی تب بتاؤں گا. دو ٹکڑے حضرت سمیہ کے ہو گئے لیکن خدا کی قسم اسلام کا دامن نہ چھوڑا سمیہ. چودھری کی بیٹی فاطمہ کہنے لگی بابا بھیجنے والا امام الانبیاء، اس کی صورت تو دیکھی، اس کا کلر تو دیکھا، اس کی رنگت تو دیکھی، مگر بابا بھیجنے والے کو نہ دیکھا. بھیجنے والا کون ہے؟ ساری کائنات کا شہنشاہ رب ذوالجلال کی قسم تیری بیٹی اس کے سوا کہیں اور شادی نہ کرے گی. نکاح ہو گیا. اس صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے دیے. حضرت عثمان غنی سے فرمایا کہ پیسے دے دو بازار سے لا کر اپنے پہلی رات کی دلہن کے لیے کوئی تحفہ تو لے آئے. دین مہر کا پیسہ اور تھوڑی خوشبو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بازار جاؤ تھوڑی خوشبو لے لینا، تھوڑا میٹھا لے لینا تاکہ اپنی سہاگن کو رات میں جب ملاقات کے لیے جاؤ تو تحفہ دے دینا. پتہ یہ چلا کہ پہلی رات کی دلہن کے لیے خوشبو کا دینا، کوئی مٹھائی کا کھلانا، کوئی میٹھا کھلانا، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. آج ہم جیسے بیمان، غدار، شیطان صفت آدمی مٹھائی کیا لے کر جائے گا، خوشبو کیا لے کر جائے گا، یہ ظالم درندہ صفت آدمی گھر میں جاتے کے ساتھ پہلے سینے پر ہاتھ رکھ کر دیکھتا ہے کہ ہار کتنے تولے کا لائی ہے. اور سلام کون کرے گا؟ حدیث پاک میں آیا کہ اپنی سہاگن کے ساتھ جب ملاقات کا وقت آئے تو سب سے پہلے اس کے سامنے سے پیشانی کے اوپر سے چند بال کی لڑیوں کو پکڑ کر، چند بالوں کو پکڑ کر دعا کرنی چاہیے، اے اللہ اس اجنبی لڑکی کو میرے لیے اتنی خوبصورت بنا دے اور میری اس کے ساتھ اتنی محبت پیدا فرما دے تاکہ ہم دونوں میں قیامت تک کوئی نفرت نہ آ سکے. اور پھر اس کی صورت دیکھنی چاہیے، سلام کرنی چاہیے، تسلی دینی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ساری دنیا کو ٹھوکر مار کر تیری دہلی پر آئی ہے، فقط تیری محبت ہے. اور ہم بھی درندے بن جاتے ہیں، جانور بن جاتے ہیں. وہیں سے حساب کتاب شروع کر دیا. اتنا تیرے باپ نے کہا تھا، اتنا بیلنس کیوں؟ اتنے تولے کا ہار کہا تھا، اتنا چھوٹا کیوں؟ ارے تو بھی کوئی انسان ہے، تجھ سے اچھے یہ جانور ہے، یہ جانور. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ بازار سے خوشبو لے کر آؤ، بیوی کے لیے کوئی تحفہ لے لو.
اللہ غنی، اسلام دیکھو، ایمان دیکھو، بڑی مدت کے بعد تو موقع ملا، بڑی مدت کے بعد تو کوئی عورت ملنے والی ہے، بیوی ملنے والی ہے، مگر وارے دیوانہ مستانہ اسلام کا پروانہ، کیا کہنا تیرے ایمان کا، کیا کہنا تیرے اسلام کا۔ انہی اداؤں کو اللہ میاں نے دیکھا، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، او کالی کملی والے تیرے دیوانوں سے میں راضی ہو گیا۔ کالی کملی والے تیرے دیوانوں سے، تیرے یاروں سے تیرا رب راضی۔ بازار میں گیا، دل تھامو اور دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ اسلام اسے کہتے ہیں یا اسلام اسے کہتے ہیں جو ہمارے پاس ہے۔ بازار میں اعلان ہو رہا تھا کہ بھائیوں، اہل ایمانوں، کل اسلام اور کفر کی جنگ ہونے والی ہے، کوئی ہے جو اسلام کے لیے گھوڑا خرید لے؟ کوئی ہے جو اسلام کے لیے تلوار خرید لے؟ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ آنکھ میں کان میں انگلی ڈال کر سب سے پہلے حلوائی کی دکان پہ جاتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھائی کے لیے بھیجا ہے۔ عطر کی دکان پہ جاتے، صحابی ایک کنارے کھڑا ہو گیا اور تھوڑی دیر سوچ میں پڑ گیا۔ سوچنے کے بعد دل سے کہا کہ دل فیصلہ کر، بیوی سے ملے گا یا جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلے گا؟ دل فیصلہ کر، بیوی سے ملے گا یا اللہ کی ذات سے ملے گا؟ بیوی سے ملے گا یا جنت کی حوروں سے ملے گا؟ دل نے کہا کہ نہیں، اسلام باقی رہے گا، محمد عربی کی عظمت باقی رہے گی، اللہ کا نام اور اس کی شان زندہ رہے گی، تو بیوی تو بتیرے مل جائے گی، مگر ایک مرتبہ اسلام کی بے حرمتی ہو گئی تو زندہ رہ کر کرے گا کیا؟ اندازہ لگاؤ مسلمانوں، پہلی رات کی دولہن ہاتھوں میں مہندی سجا کر، بڑے باپ کی بیٹی حسن و جمال کی پیکر، سجی سجائی بنی بنائی اپنے گھر میں اپنے نوجوان شوہر کے انتظار میں بیٹھی ہے۔ صحابی نے ایک گھوڑا خرید لیا اور ایک تلوار خرید لی اور کہا کہ پہلے جنگ میں جائیں گے، موقع ملا شہید ہو گئے تو ٹھیک، اگر نہ ہو سکے اسلام کی جیت ہو جائے گی تو پھر اپنی بیوی سے آ کر ملیں گے۔ دل پہ ہاتھ رکھو، ہے کوئی ایسا فیصلہ کرنے والا آج دنیا میں؟ ایک طرف ناچ چل رہا ہو، فلمی ایکٹر آ کر کے ڈانس کر رہا ہو، اور دوسری طرف مسجد سے اذان کی آواز آتی ہو، ہم جیسے بےمان مکار لوگوں کا دل یہ کہتا ہے ارے یہ کوئی بار بار آئے گا؟ نماز تو بار بار اذان ہوتی رہتی ہے، پہلے یہ دیکھ لو پھر نماز کو جائیں گے۔ یہ کرکٹ کے بچے اور کرکٹ کے دیوانے، تم دل بھر کر ٹی ویوں کے سامنے بیٹھ کر نہ جانے کتنی نمازوں کا جنازہ نکال دیتے ہو یہ کہہ کر کہ یہ پھر بار بار آئے گا۔ نماز تو بار بار آتی رہتی ہے، گویا کہ نماز کے مقابلے میں تمہاری یہ کرکٹیں، تمہارا یہ کھیل، تمہاری یہ ٹی وی نماز سے اعلیٰ درجے پر پہنچ گئی۔ نماز کی اہمیت کم اور اس کی اہمیت زیادہ۔ یہ ایمان ہمارا، یہ اسلام ہمارا۔ صحابی نے گھوڑا خریدا اور ایک تلوار خرید لی اور ایک چھوٹا سا تولیہ خریدا، اور راستہ ایک تھا، مسجد نبوی کے سامنے سے گزرنا تھا۔ عقل تو دیکھو، پورے چہرے کو، ناک کو، سر کو
سب کچھ کو اس رومال سے لپیٹا اس نے اور ڈھک لیا، تلوار کو کاندھے پہ لٹکائی اور گھوڑے پہ دوڑتا ہوا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، لیکن مسجد کے سامنے سے گزر گیا۔ بتا سکتے ہو کہ منہ کو کیوں چھپایا؟ صرف اس لیے کہ اگر کالی کملی والے کی نظر پڑ جاتی کہ یہ پہلی رات کا دولہا جہاد میں جا رہا ہے تو جانے سے منع کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ دلہن انتظار کر رہی تھی شب زفاف کی، سہاگ رات کی۔ بھلا پہلے رات کے دولہا کو جہاد میں جانے کی اجازت میرا نبی کیسے دے دیتا؟ لہذا اس نے عقل مندی کا کام کیا، اپنے چہرے کو ڈھانک کر نکل گیا۔ اللہ اکبر، لڑتا لڑتا پوری قوت سے لڑا، طاقتور پوری قوت لڑا دی، جنگ ہوتی رہی۔ کسی کافر کی تلوار نے نوجوان کی گردن الگ کر دی، تولیہ منہ پر، ناک ڈھکے ہوئے، لب ڈھکے ہوئے، سر ڈھکا ہوا، ایک آنکھ کھلی پڑی ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قریب گئے۔ ذوق لاؤ، شوق لاؤ، مسلمانوں، دنیا کی فکر میں تباہ کیوں بنے ہو؟ اسلام کی قوت بنو، ایمان کی قوت پیدا کرو۔ یہ دنیا چند دنوں کی ہے، آخرت ہمیشہ کی منزل ہے۔ آخرت کو بہترین بناؤ، آخرت کی تیاری کرو۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سر کے قریب گئے، منہ پر سے تولیہ ہٹایا، سر کھولا، لب کھولے، چہرہ پہ پردہ تھا، چہرے سے تولیہ ہٹایا۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر پھٹ گیا۔ رونے لگے، چہرہ جو کھولا، سرانے میں کھڑے ہو کر رونے لگے۔ فرمایا صدیق ادھر آؤ، عمر ادھر آؤ، خالد ادھر آؤ، علی ادھر آؤ۔ دیکھو، میں تو سمجھتا تھا کہ میرا پسندیدہ رشتہ جس نوجوان سے ہوا ہے سہاگ رات میں ہوگا، مگر آج حالت کیا بنی؟ یہ تو اللہ کے راستے میں شہید پڑا ہے۔ پیشانی کو بوسہ دیا، آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں، مسکرانے لگے۔ کبھی روتے ہیں، کبھی مسکراتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں اور اس کی طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ فرمایا کہ صدیق کیا بتاؤں میرے یاروں، تمہیں کیا بتاؤں، جنت کی حوریں ایک دوسرے سے دوڑ کا مقابلہ کر کے آ رہی ہے اور آپس میں جھگڑا لڑائی کرتے ہوئے آ رہی ہے کہ اس کو میں اپنا دولہا بناؤں، میں اپنا دولہا بناؤں۔ اور اس مقابلے میں جب یہ حوریں دوڑ کر آگے بڑھتی ہیں تو ان کی پنڈلیاں کھل جاتی ہیں۔ اور روتا اس لیے ہوں کہ اب اس سہاگن کو، فاطمہ کو کیا تسلی دوں میں جا کر کے۔ فاطمہ کو جب خبر ملی کہ آپ کا شوہر
اللہ کے راستے میں لڑتا لڑتا شہید ہوا تو فاطمہ بھی تھی کون؟ صحابی کی بیوی ہی تو تھی نا۔ فوراً اپنی جھولی پھیلا کر اللہ کے حضور میں دعا کرنے لگی، اے اللہ میرے سہاگ کو زندہ اور سلامت رکھ، اگر دنیا میں نہ ملا تو کیا ہوا، ایسے لاکھوں شوہر کو میں آپ کے راستے پہ قربان کروا دوں گی، مگر جنت میں میرا شوہر مجھے عطا کر۔ دل ڈھونڈتا ہے ایسی عورتوں کو، ایسی لڑکیوں کو کہ کاش ایسا ایمان اور ایسا اسلام ہماری بیٹیوں کا بھی بن جائے، ہماری ماؤں کا بھی بن جائے، ہمارا خود بن جائے، ہمارے نوجوان کے قلوب میں اور دل میں ان کی نقل کی توفیق آ جائے۔ آج ہم برباد ہو رہے ہیں، تو عرض یہ کرنا تھا کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو مانا جائے، اور اسلام یہ ہے کہ جب بھی کسی چیز کا حکم ہو تو اس پر عمل کیا جائے، جب کسی چیز سے منع کیا جائے تو اس سے رک جانی چاہیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی آدمی کو نجات دیتی ہے اور جھوٹ آدمی کو ہلاک کر دیتی ہے۔ آج یہ اپریل پھول جو انگریزوں کی پیداوار ہے، مسلمانوں کے خلاف ایک سازش تھی، مسلمانوں کے ہنسی اور اس کے مذاق اڑانے کا ایک طریقہ جو نصارہ نے ایجاد کیا، آج بدقسمتی سے ہم مسلمانوں کے اندر بھی وہ چیز آ گئی۔ جھوٹ بولا جاتا ہے اور پھر آدمی کو دھوکہ دیا جاتا ہے، اور جب آدمی جھوٹ میں پھنس کر دھوکہ کھا جائے تو ہم تالیاں مارتے ہیں، مسکراتے ہیں۔ یہ انگریز کی دی ہوئی چیز ہے۔ اللہ کے واسطے ان سے خود بھی بچو اور اپنے دوست احباب بیوی بچوں کو بھی بچاؤ۔ اللہ پاک ہم سب کی ہدایت کا سامان پیدا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا